بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انجینئر مرزا کے حوالے سے کیس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو آپ کو اور ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پر اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو جس طرح کے شواہد اس وقت عدالت میں موجود ہیں, جو انویسٹیگیشن ٹیم نے انویسٹیگیشن کی ہے, جو اسلامی نظریاتی کونسل کا رائے ہے, جو ابھی ریسنٹلی ایک بیل جو ہے اس کی خارج ہوئی ہے, تو یہ سارے جو شواہد اور حقائق مل کے جو کیس کا فیٹ نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ انجینئر مرزا کو سزا ہوگی. تو آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو کیس کو خراب کرنے اور بلا وجہ ادھر ادھر کی چیزوں کو انجینئر کے کیس کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں ہیں. اب ایک ٹی وی پروگرام جس میں اسی طرح کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, بات کہیں کی جوڑی کہیں جا رہی ہے. پروگرام میں یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں اور کیسے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ سنیے. اس بندے کا نام ہے اعزاز سید. حالانکہ میں اس کی بھی عزت کرتا تھا. یہ بندہ جب عمران خان کے خلاف بھی بولتا تھا میں کہتا تھا کم از کم یہ حق سچ کی بات کرتے ہیں. ہماری ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں لیکن جو شخص سچ کی بات کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن اس نے, ارشاد بٹی نے, ان سب نے اپنا امیج خراب کر لیا صرف اس ایک معاملے میں. مقصد صرف اتنا ہے حکومت کے خلاف, حکومت کے وہ جو ان کا جو ذہنوں میں اس وقت فطور بنا ہو کہ حکومت کے خلاف بات کرنی ہے, نہیں تو ان کا چورن بکتا نہیں ہے. اگر یہ حکومت کے حق میں بولیں گے تو آئیے سنیے موصوف کیا فرماتے ہیں. آپ رول آف لا کریں, ان کے اوپر پابندی لگانے سے فرق پڑے گا, میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی وہ قابل مذمت. اچھا, اب یہ بندہ بتا رہا ہے بیسیکلی سعد حسین رضوی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان لوگوں نے جو استعمال کی زبان وہ قابل مذمت ہے. اس گھٹیا شخص کو کوئی بتائے کہ جو گھٹیا زبان انجینئر مرزا نے استعمال کی اس کا تو کوئی اگزامپل ہی نیڑے نزدیک نہیں ملتا. اس کے بارے میں آگے دلیلیں دے رہا ہے. یہ ذلیل کی دلیل ذرا سنیے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے حق سچ کی بات کی تو کی کیسے, حالانکہ یہ سب لوگ بنگڑے ڈال رہے ہوتے اگر اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہہ دیتی کہ جی اس میں نقل کفر ہوئی اور انجینئر مرزا اس میں جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے, گستاخ نہیں ہے. لیکن اب ان کو جناب تکلیف ہے ہر وقت کی. وہاں پہ 20 علماء بیٹھے ہیں, وہاں پہ ریٹائرڈ ججز بیٹھے ہیں, سینئر وکلا بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, 20-30 سال کی پڑھائیاں کر کے بیٹھے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ گلی سے اٹھے گا, کاغذ پینسل پکڑے گا, میں صحافی ہوں, اور اس کے بعد ان پہ انگلیاں اٹھائے گا ان کے فیصلے کے اوپر, ان کی رائے کے اوپر. نہ ان کو عطا نہ پتہ. یہ کیڑا اس کو تنگ کر رہا ہے. سنیے آگے. ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے. پہلے تو گھٹیا آدمی, وہ اسلامی اسکالر نہیں ہے, وہ انجینئر ہے. وہ انجینئر بھی نہیں, وہ پلمبر ہے. اگر وہ انجینئر ہوتا اس کو جاب سے نہ نکالا جاتا. اور یہ کیا بکواس تم کرتے ہو سارے کہ وہ درود پاک پڑھ کے پروگرام شروع کرتا ہے اور درود پاک پڑھ کے ختم کرتا ہے. درود پاک کے بارے میں راغب نعیمی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس طرح تو وہ جو بڑا مرزا تھا وہ تو بہت بڑا اسلامی اسکالر تھا, وہ تو کرسچنز کے ساتھ جا کے مناظرے کرتا تھا. یہی تو وہ اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ یہ جو درود پاک پڑھ کے پروگرام شروع کرتا ہے, درود پاک پڑھ کے ختم کرتا ہے, یہی تو لبادہ ہے. یہی تو اس نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے, تم لوگوں کا نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کیا ہے. یہ میں بھولی بالی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ جی بابے تھے شے کوئی نہیں, میرے نبی سے ہے کوئی نہیں, یا یہ میں توحید کا سپاہی ہوں, میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں, اور اپنی تعریفیں ہو. جاہل ہو. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کام اس کی تبلیغ پہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح کا متکبر ہوتا ہے. وہ جا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, ان کو کتے ذلیل کہتا ہے. تو کتے ذلیل پر تم لوگوں سارے کیا جواب دو گے؟ آگے سنیے اس کی بکواس. پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا, لیکن جو عناصر, جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا. اور جاہل آدمی اور عقل سے پیدل اور اسلامی نظریاتی کونسل کو FIA نے یا انویسٹیگیشن ایجنسی نے لکھا کہ رائے دیں. ابھی تو تم لوگوں کو وہ کیڑا کاٹ رہا ہے کہ جو رائے دے نہیں سکتے تو رائے دیں. یہاں کسی نے رائے مانگی؟
جب رائے مانگی جائے گی تو وہ رائے دیں گے, اور اگر یہاں وہ ان کے حق میں رائے دیتے ہیں تو ہم ان کے خلاف جائیں گے کہ آپ شر پسند عناصر کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے, شر پسند عناصر کے خلاف فیصلہ دیں. اور ان شر پسند عناصر میں اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شر پسند انجینئر مرزا ہے. تو یہ پرابلم ہے اور یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم, اس کے اوپر بھی فیصلہ سوال ہے, پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اوپر بھی سوال ہے, اور پاکستان کے جو مذہب کے اعلیٰ ترین اکابرین ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہے. اور صحافت پہ کوئی سوال نہیں ہے, تم پہ کوئی سوال نہیں ہے, ارشاد بھٹی پہ کوئی سوال نہیں ہے, صحافیوں پہ نہیں, باقی سب پہ سوال ہے. صرف صحافی اس ملک میں جواب نہیں دے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے تمہاری دلیل کی. جی ناظرین, آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ یہ اعزاز سید نام کا بندہ کس طرح سے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی اور ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی بلا وجہ ایک بے تکی بات کر رہا ہے, کہیں کی بات کہیں ملانے کی. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, جو کہ زیادہ پرومیننٹ نظر آتا ہے. وہ یہ کہ جب الٹیمیٹلی بہت پریشر آئے گا, اور وہ پریشر کہاں سے آئے گا, یہ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ پریشر کہاں سے آئے گا یا آ رہا ہے, اور اس کو کیسے چینج یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صورتحال کچھ یوں ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب انٹرنیشنل پریشر آئے گا حکومت کی طرف, جس کے کافی قوی امکانات ہیں, کیونکہ کوئی شخص اگر ان کے حق میں بول رہا ہے, وہ یہودی ہوں, وہ قادیانی ہوں, وہ امریکہ ہو, وہ انڈیا ہو, تو ظاہر ہے اب جب اس بندے پہ مشکل وقت آئے گا, اور این ممکن ہے کہ ان کے کہنے سے ہی اس نے بولا ہو, تو وہ اس کو پرسو کریں گے. اچھا, اب جب وہ پریشر آئے گا تو الٹیمیٹلی ایک اینڈ یہ دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انجینئر مرزا یہ آفر کر دے یا حکومت اسے آفر کر دے کہ تم معافی مانگ لو اور اس ملک سے چلے جاؤ اور باہر کہیں سیٹل ہو جاؤ. رائٹ, تو یہ دوسری آپشن ہے. لیکن کوئی مسلمان, مجھے کمنٹس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کو رستہ دکھا رہے ہیں. میں رستہ نہیں دکھا رہا, میں آپ کو جگا کے رکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاگتے رہیے گا, اس کو اس طرح کا موقع بھی دیا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس کے لیے درد دل رکھتے ہیں. میں درد دل نہیں رکھتا. کوئی شخص جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے لیے کوئی دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے ہر صورت. کوئی نرم گوشہ اس کے لیے میرے دل میں نہیں ہے, نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. رائٹ, اچھا, اب ان دونوں صورتحال میں ایک تو نیچرلی جو کیس کا پروسیس چل رہا ہے, یعنی جو طریقہ کار اس نے گستاخی کی, اس کو اریسٹ کیا گیا, اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی, معاملہ عدالت میں ہے, یہ تو ایک نیچرل فلو ہے کیس کا جو چل رہا ہے. دوسری طرف ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے ہمارے پاکستان کے ایک لبرل مائنڈ سیٹ کی طرف سے کہ کسی طرح مرزا کو بچایا جائے. اچھا, یہاں پہ بھی پھر دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ لبرل مائنڈ سیٹ تو ہے ہی جو یہ کوشش کر رہا ہے, اور وہ جو بیرونی طاقتیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, پلس کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جن کا صرف قطعی مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کی مخالفت کریں گے. اور حکومت کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. عمران خان سے محبت جتانے کے لیے, عمران خان کو حکومت میں دیکھنے کے لیے, موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے, موجودہ حکومت کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے, ایون کہ بد نصیبی دیکھیے وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں حکومت کی مخالفت میں کہ گستاخ رسول کی حمایت شروع کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, آپ جانتے ہیں, ان لوگوں کو بار بار ان کے نام لینا مناسب نہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ صرف حکومت مخالف لوگ ہیں, اس لیے انجینئر کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا, ان میں سے صحافی بھی ہیں, علماء بھی ہیں, انٹیلیجنشیا کے کچھ لوگ بھی ہیں. مثال کے طور پر ٹی ایل پی کے حوالے سے جو میٹر ہوا ہے, تو ٹی ایل پی والے میٹر کو بھی اس طرح سے انجینئر کے کیس سے جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھیے جی, جو انجینئر ان کے خلاف بولتا تھا تو آج وہ جیل میں پڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے تو پھر انجینئر جیل میں پڑا ہے, جوتے تو انجینئر بھی کھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی بد دعا سے انجینئر صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں. اور اگر انجینئر صاحب کو پھانسی لگتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہیں, وہ بابے بھی سارے ٹھیک تھے جن کے بارے میں یہ بکواس کرتا تھا. اور یہ بھی ناظرین سوچئے کہ یہ کس قدر دوغلے, جس طرح کا ان کا یہ چھوٹا مرزا دوغلا اور منافق ہے, یہ سب لوگ بھی کتنے دوغلے اور منافق ہیں. اور بیٹی لیلا ان کے بارے میں صحیح کہا کرتی تھی, یہ تھوک چاٹ مرزا ہے, یہ پوری پارٹی ہی تھوک چاٹ ہے. اس وجہ سے
کہ جن لوگوں کے خلاف یہ بندہ ہرزہ سرائی کرتا رہا, بکواس کرتا رہا یہ انجینئر مرزا کہ یہ فرقے ہیں, یہ بابے ہیں, یہ فرقے ہیں, یہ بابے ہیں, میں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی, میں نے بابوں کی دکانیں بند کر دی, ان تمام دکانوں کو منتیں کر کر کے کھلوا کے ان کے شٹر, وہاں سے جا کے یہ فتوے اپنے حق میں لا رہے ہیں, انجینئر کے حق میں فتوے لا رہے ہیں, پھر لوگوں کو لہرا لہرا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی اہل سنت والوں نے فتویٰ دے دیا, اہل حدیث والوں نے فتویٰ دے دیا, اہل تشیع والوں نے فتویٰ دے دیا, فلاں جو ہے وہ گدی جو ہے وہاں کے گدی نشین نے ہمارے حق میں بات کر دی. یہ ایون کہ غامدی صاحب جن کو انجینئر مرزا خود کہتا ہے یہ بندہ شڈول ہے, اس کے بارے اس کا فتویٰ لالا کے لہرا کے دکھا رہے ہیں. لاکھ لعنت تم لوگوں کی شکلوں کے اوپر. تو یہ تو اس کے حقدار ہیں. اور رہی بات فرقہ پرستی کی, ناظرین فرقہ پرستی اس ملک میں ہے ہی نہیں سرے سے, یہ بہت بڑی بکواس ہے. ایک سوچوں کا تضاد تھا, کچھ عرصہ درمیان میں اس تضاد سے کلیشز ہوئے, لیکن پچھلی 2 دہائیوں سے بھی زیادہ سے وہ کلیشز سیٹل ہو گئے. اور ان 2 دہائیوں کے درمیان یا 3 دہائیوں میں جو بھی, میں بھی مسلمان ہوں, اسی ملک میں رہتا ہوں, مجھے تو آگے کسی نے نہیں انفلوئنس کیا کہ آپ سنی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں. نہیں, بالکل نہیں, میرے پورے خاندان میں نہیں, میرے دائیں بائیں قریب میں بھی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بکواس اور جھوٹ کا منجن بیچا جا رہا تھا. فرقہ واریت تھوڑے عرصے کے لیے آئی تھی اس ملک میں, ختم ہو گئی. فرقوں نے آپس میں چیزوں کو سیٹل کر کے, اور اب سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. لیکن پھر چورن کیسے بیچتا ہے یہ مرزا آ کے, اور یہ اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے, صرف یہ کیس ثابت کرنے آیا ہے بڑے مرزے قادیانی کا کہ جی وہ ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یہ گھٹیا شخص تمام لوگوں پہ الزامات لگاتا رہا, انکلوڈنگ صحابہ اکرام اور انکلوڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت اور انبیاء کے اوپر بھی الزام لگانے سے یہ بندہ باز نہیں آیا. لیکن چونکہ اس کا طریقہ واردات بڑا سائنٹیفک تھا, آپ کے مائنڈز کو وہ جانتا تھا, ایک دن بھی میں ٹریپ نہیں ہوا اس کے اس ساری گفتگو سے. مجھے پہلے دن یہ اندازہ ہو گیا, جب پہلی دفعہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, میں نے لگا کہ بندہ اچھی بات کرتا ہے. دوسری ویڈیو میں جب وہ اپنی تعریفیں بیان کر رہا تھا, جب وہ اپنے قصیدے پڑھ رہا تھا, مجھے سمجھ لگ گئی یہ بندہ کچھ اور بیچ رہا ہے, بتا کچھ اور رہا ہے, اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے. اور پھر وقت نے ثابت کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس کو صحیح ثابت کرنے پہ تلے ہیں اور کہاں کی چیزوں کو کہاں جوڑ رہے ہیں, مذہبی منافرت جی, یہ جی وہ جی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی منافرت یا اس طرح کے کوئی آئے بھی, تو اس کے اوپر تو الزامات ہیں کہ وہ کو حکومت کی طرف سے انفلوئنسڈ ہوتے تھے, یا حکومت کی طرف سے ان کو سامنے لایا جاتا تھا کہ جب بھی ماضی میں ایسا ہوا, ورنہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی اس ملک میں. بالکل ویسے ہی یہ سفید جھوٹ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی قبر پرست لوگ بھی موجود ہیں. کوئی قبر پرست لوگ موجود نہیں, آپ قبروں پہ جا کے دیکھ لیجئے. یہ بہت بڑی بکواس ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. تمام مسلمان جو بھی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے, تمام کے تمام, وہ دیوبندی ہوں, وہ بریلوی ہوں, وہ سنی ہوں, وہ کوئی بھی ہیں, ان کا عقیدہ صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بھی چیز دینے پہ قدرت رکھتی ہے, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں گے. ہاں, دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا واسطہ دیا جائے اگر, تو کیا برائی ہے اس میں, واسطہ دیے. اس کے لیے بھی پتہ نہیں کتنی ارک ریزی کر کر کے جی وہاں سے ایک دلیل, وہاں سے ایک دلیل لا کے بکواس کریں. حالانکہ الٹیمیٹلی اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی قدرت رکھتا ہے, اسی سے ہم مانگتے ہیں. دیٹس آل. نیت یہی ہوتی ہے. منہ سے کوئی الفاظ, منہ سے تو یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے, تو پھر ہم اس کے منہ پہ جائیں گے, اور میں تو ویسے اس کے منہ پہ جاتا ہوں. جس طرح کی اس کی کتے جیسی لمبی زبان ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں میری تمام ویڈیوز دیکھ لیجئے, میں کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا. لیکن ایک شخص جو دیدہ دلیری سے آ کے ویڈیوز میں ہمارے انبیاء اکرام کے اوپر, صحابہ اکرام کے اوپر, ہمارے اولیاء اکرام کے اوپر, ہمارے جو دینی علماء ہیں ان کے اوپر اس طرح کی بکواس کرے گا, اور ہم ڈھیلی گفتگو. اور اس بات میں تو میں صرف انجینئر مرزا کی بات پر ہی عمل کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے اس طرح کی بات آپ ڈھیلی کریں گے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, تو میں وہی زبان استعمال کرتا ہوں جو انجینئر کو سمجھ آئے, ورنہ یہ میری زبان نہیں ہے. اگر شر پسند عناصر کی بات ہے تو انجینئر مرزا بڑا شر پسند ہے, اور اگر درود شریف پڑھنے کی بات ہے, درود پاک پڑھنے کی بات ہے, تو سعد حسین رضوی اس سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. پھر اس کا باپ اس سے بھی بڑا عالم تھا. یہ کہانیاں نہ تم ہمیں سناؤ. اور اگر ممبر رسول پہ بیٹھ کے گستاخیاں کرنے کی بات ہے, اگر وہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ گستاخ مرزا یہ انجینئر مرزا ہے.
یہ قادیانی کذاب جھوٹا فراڈ مرزا ہے جس کے حق میں تم لوگ بول رہے ہو. اور انشاءاللہ تم سب کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. اگر وہ اس جوڈیشل سسٹم سے بچ بھی گیا کاکا تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آئے گا. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ وہ سعد حسین رضوی اور وہ پکڑا گیا, کتنے لوگوں نے انجینئر مرزا کی یہ جو کرتوتیں ہیں سامنے کھول کے رکھی, سب کو مرواؤ. ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارا یہ ملک کس طرح منافقوں سے بڑا ہوا ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے, جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس گستاخ رسول کا ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.